بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ پرسوں ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب اور ہمارے بہت ہی محترم وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ IMF نے پاکستان کی جو لون کی اپلیکیشن تھی یا پاکستان کے لیے جو قرضہ تھا اس کی منظوری دے دی ہے، اور اب پاکستان کو $3 ارب کا قرض ملے گا سٹینڈ بائی کی شکل میں۔ اچھی بات ہے، ان کی جو بقول شہباز شریف کے جو شبانہ روز ان کی محنت تھی وہ رنگ لے آئی، اور پاکستان کے لیے $3 ارب کا قرضہ جو ہے وہ اپروو ہو گیا، اور بقول پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کے کہ اب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی، اب اس قرضے کے حصول کے لیے، یہ $3 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے پاکستانیوں کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو کاسٹ کیا بیئر کرنی پڑی ہے۔ ہم اس ویلاگ میں اس کاسٹ کا تذکرہ کریں گے کہ ہمیں کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑی ہے یہ $3 ارب کی اپروول کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، سنتا جا اور شرماتا جا، اگر شرما سکتے ہیں تو۔ ہم نے ان $3 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے 14 مہینے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کتنے عرصہ؟ 14 مہینے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان $3 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے بجلی اور گیس، صرف ان 2 چیزوں کی بات کر رہا ہوں، بجلی اور گیس، ان کے ریٹ بڑھانے کی مد میں اور ان پہ ٹیکسز ایڈ کرنے کی مد میں $1310 ارب کا اضافی بوجھ اس پاکستانی عوام پہ ڈال دیا ہے، جو اب آج دوسرا دن ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ کتنا؟ $1310 ارب کا بوجھ ہم نے ڈالا ہے بجلی اور گیس کی مد میں، صرف ایک سیگمنٹ میں۔ دوسرا ہم نے کیا کیا جناب ان $3 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے؟ اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے اس کو $17 ارب سے $3 ارب پہ لے آئے۔ یعنی جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ہمارے خزانے میں $17 ارب تھے اور اب $3 ارب ہیں، تو ہم اس $3 ارب کو ریسیو کرنے کے لیے ہم نے اپنے جو خزانے میں $17 ارب تھے اس کو ہم لے آئے $3 ارب پہ۔ دوسرا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ابھی جو فائنینشیل ایئر کا بجٹ تھا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ یعنی ظاہر ہے بجٹ جولائی ٹو جون ہوتا ہے، تو جون میں جب بجٹ اناؤنس ہوا تو وہ تو ابھی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ان $3 ارب کے حصول کی خاطر $215 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے۔ یہ مذاق شاید ہی دنیا میں کسی اور قوم کے ساتھ ہوا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم نے کیا کیا؟ آگے جناب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس قرضے کے حصول کے لیے جو ہماری ایکچول GDP گروتھ تھی، کتنی؟ ایکچول جو GDP گروتھ تھی اس GDP گروتھ کو ہم 6% پلس سے اٹھا کے نیگیٹو میں لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں $3 ارب قرضے کی ضرورت تھی۔ اور ہم نے کیا کیا اس قرضے کے حصول کے لیے؟ اور ہم نے اس قرضے کے حصول کے لیے ہم نے جناب یہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے کم از کم 8 لاکھ پڑھے لکھے جوانوں کو اس ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ ہمیں $3 ارب قرضے کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے 8 لاکھ ذہن اس ملک سے باہر بھجوا دیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یونان میں کشتی ڈبو دی جس میں 310 پاکستانی تھے۔ کس لیے؟ کہ ہمیں $3 ارب کا قرضہ مل جائے گا، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بھری محفل میں صافی کو چانٹا مار دیا۔ کیوں؟
تاکہ ہمیں $3 ارب کا قرضہ مل جائے۔ یہ ہے وہ کچھ حقائق جو ہمیں پورے کرنے پڑے ان $3 ارب کے قرضے کے حصول کے لیے۔ حالانکہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ $3 ارب ایک مہینے میں ہمیں اوورسیز پاکستانی بھجوا سکتے ہیں، ایک مہینے میں۔ اب نہ وہ صرف ایک مہینے میں $3 ارب بھجوا سکتے ہیں، بلکہ اگر ان کو عزت و تکریم دی جائے، ان کو کسی وزیر دفاع کے منہ سے یہ نہ سننا پڑے کہ تم لوگ بے شرم ہو، کیا ہو؟ بے شرم ہو۔ اگر ہم ان کو بے شرم نہ کہیں تو یہ $3 ارب وہ ایک مہینے میں ہمیں بھجوا دے، بلکہ ہر مہینے $3 ارب کی کیپیسٹی ان لوگوں کی موجود ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو چونکہ $3 ارب کہیں اور سے چاہیے تھے، لہٰذا ہمیں اپنے وہ $3 ارب نہیں چاہیے تھے جو بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی تنگی دستی کے، بغیر کسی ٹیکس امپلیمنٹیشن کے ہمیں مل سکتے تھے، لیکن ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ ہے اس $3 ارب کے حصول کے پیچھے کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس $3 ارب کے حصول جو بھی ملے نہیں ہیں، یہ بھی واضح کر دیں، اس میں ہمیں ملنے ہیں $1 ارب۔ کتنے؟ $1 ارب ملنے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ آئیں گے IMF کے، پھر وہ جناب چیکنگ کریں گے، تجزیہ کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے کہ جی جو ہم نے کہا تھا یا جو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم نے مزید اس عوام کے ہڈیوں میں سے بودا بھی نکالنا ہے، کیا وہ نکلا یا نہیں نکلا؟ اگر وہ نکلا یا اس کے نکلنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو پھر ہمیں مزید $2 ارب ملیں گے، اور وہ بھی آنے والے مارچ تک ملیں گے۔ یہ ہے وہ المیہ اور یہ ہے وہ مذاق جو یہ لوگ ہماری قوم کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بار بار یہ باور دلاتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ان انگلیوں پہ گننے والے چند لوگوں کا ہے۔ یہ ملک نواز شریف کا ہے، یہ ملک زرداری کا ہے، یہ ملک فضل الرحمان کا ہے، یہ ملک شہباز شریف کا ہے، یہ ملک اسحاق ڈار کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور باقیوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باقیوں کا کچھ ہوتا تو یقیناً ایسا ہرگز بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند بھی آیا ہوگا، آپ کو انفارمیشن بھی ملے ہوگی، اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی انفارمیشن ملے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلاگ اس قابل ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور آزادی 47 چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔